for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. पैसों के मामले में एक नंबर बन जाओ बस. पैसों के मामले में बोलते क्यों नहीं, एक नंबर बन जाओ. लिच्चड़पन जो है ना छोड़ दो. लिच्चड़पन छोड़. लिच्चड़पन होता है कोई पैसा ले लेना, उससे निकलवाना किसी के बाप में ताकत नहीं है. चाहे वो 4 महीने लगा के आया हुआ हो, चाहे वो बुजुर्गों की खानकाहों का मंझा हुआ हो, हज करके आया हो, कमबख्त पैसे नहीं देगा आपके वापस. लेते हुए ऐसा बनेगा जैसे मर रहा है, ये कहत से मर जाएगा थोड़ी देर में. मांगते हुए ऐसा होगा, ऐसी उसकी हालत होगी, आप कहोगे तू मुझे भी खा जा, ठीक है ना. ऐसा लिच्चड़पन दिखाएगा. और लेने के बाद पहले बड़े सुनहरी बाग दिखाएगा. अबे भाई मेरे लिए कोई मसला नहीं, 4-5 लाख तो कोई मेरे लिए मसला ही नहीं, जब चाहोगे दे दूँ. नहीं देगा, देगा नहीं, ये बता दूँ. वो हाजी हो सकता है, वो उम्रा करने जाएगा, वो तहज्जुद गुजार होगा, वो 27वीं रात पे रो रो के कारपेट को इतना भिगो देगा कि अब कारपेट धोने की ज़रूरत नहीं है. इतना रोएगा 27वीं रात को, मगर इस कमबख्त के ज़िम्मे जो पैसे हैं ना वो ये नहीं देगा, वो टहलाएगा. पैसों के मामले में ऐसे बन जाओ कि जिसके पैसे आपने देने हैं ना, उससे ज़्यादा आपको देने की टेंशन हो. यहाँ भी मैं तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह की कसम, मेरी तारीफ़ के मकसद नहीं, सिर्फ बताने के लिए कि ताकि सीख लें. जितने राशन दुकानों से आते हैं ना हमारे यहाँ, मालिक मकान को मैं किराया देता हूँ, आप ज़रा उन मालिक मकानों से जाके पूछें मुफ्ती साहब का रवैया क्या है. अभी 3 दिन पहले मैंने राशन वाले को जाके डांटा है कि यार अल्लाह के बंदे, तुम्हें कितने अरसे से कह रहा हूँ कि तावीज़ बना के दे. वो तावीज़ कहता हूँ मैं इसको प्यार से, बिल आता है ना कि इतना आटा, इतने चावल, और तो वो पर्ची पे लिख के देता, तो वो एकदम ना उससे आदमी को वो होने लगता है, असर होता है ना पर्ची का, सुनते ही अभी क्या हो गया. ठीक है ना, तो वो तावीज़ ही है ना, गले में लटकाने की भी ज़रूरत नहीं. हाथ में आया और आदमी अजीब औसान ख़ता हो गया, यार ये क्या हो गया, महंगाई इतनी स्पीड से बढ़ रही है. तो मैं उससे प्यार से उसको जो बिल है ना उसको क्या कहता हूँ, तावीज़. तो मैं उससे जाके बोलता हूँ भाई तू तावीज़ क्यों नहीं दे रहा. वजह क्या है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसको पैसे लेने की इतनी टेंशन नहीं है जितनी हमें देने की है. कि यार एक हक़ है हमारे ज़िम्मे, वरना फिर मुझे वसीयत में लिखना पड़ेगा वो कि मैं मर गया तो इस कमबख्त के इतने पैसे दे देना. टेंशन है यार उसको, फिर बार बार उसको मैनेज करना. अबे ले जान छोड़ा हमारी. तो एक दिन क्या हुआ, वो ये समझने लगा कि इनके पास इतना पैसा है, मुफ्ती साहब के पास, ये खुद आके दे रहे होते हैं. समझता है कि पता नहीं यार ये क्या दरख्तों से नोट गिर रहे हैं इनके यहाँ. बाज़ दफ़ा आप किसी के पैसे बर वक्त अदा करो ना, समझता है यार पता नहीं जेबें उबल रही हैं, संभल नहीं रहे इनसे. तो वो ये समझने लगते हैं मेरे बारे में. तो ये मतलब नहीं होता भाई कि पैसे उबल रहे हैं, मतलब ये होता है कि आपको लेने की इतनी टेंशन नहीं है जितनी हमें पैसे. ये चीज़ हमें हमारे शेख ने सिखाई है, हजरत. ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे वालिद साहब की भी यही कैफियत थी अल्हम्दुलिल्लाह. वो भी ज़िंदगी भर पैसों के मामले में ना वो कभी नहीं रखते थे एक पैसा भी. 2 भाई जान छुड़ाओ. तो यहाँ तक भी होता है कि मुझे तो यहाँ तक ख्याल पैदा होने लगा है कि जो चीज़ें अभी मेरी हैं दूसरों की नहीं हैं. मुझे कभी कभी ये वहम हो रहा है कि यार पता नहीं कब मर जाए, ये भी दे दो अभी. ठीक है ना. तो मुझे 1-2 दोस्तों ने रोका हुआ है, बस कर भाई. यानी मेरा दिल ये भी करता है कि यार ये दे देना. एकदम मुझे ख्याल हुआ कि मैं भाई ज़्यादा फिर पर्सनल ज़ाती बातें ज़्यादा मुनासिब नहीं है ना, फिर घर वाले भी सुन लेंगे, बोलेंगे अच्छा लाओ देखो. जो कह रहे थे ना लाओ. ख्याल ये होता है हल्के फुल्के रहो यार. एक दिन क्या हुआ, एक साहब आए, मुझे कहने लगे कि मैं चाहता हूँ अपना घर अपनी बीवी के नाम कर दूँ, क्योंकि मरने के बाद फिर विरासत के बड़े झगड़े होंगे, बीवी को दे दूँ फिर वो बच्चों के पास ही आना है ना. लेकिन फिर ये डर होता है कि अगर दे दिया बीवी भाग ना जाए, बीवी भाग ना जाए. मैंने कहा ये तो बास केसेस ऐसे भी आए हैं, बीवी का हमारा प्रॉपर्टी की उसकी नीयत ही बदल गई बाद में, तो ये ख़तरा तो है. लेकिन मैंने कहा वैसे एक मशवरा पता है क्या है, दे दो, भाग जाए तो भाग जाए. मैंने कहा दे दो, भाग जाए तो भाग जाए. मैंने कहा इतना बड़ा ज़र्फ कर लो, उसकी अगर उसकी नीयत ख़राब है तो वो भुगतेगी खुद ही. अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लो. तुम्हें अगर ये डर है वारिसों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं ना, खून खराबे हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चों में कातिलाना लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, इतने फड्डे होते हैं. तो वो शौहर ये चाह रहा था कि ज़िंदगी में घर किसको मालिक बना दूँ,
بیوی کو بنا دوں مالک, تاکہ میں اس کے مرنے کے چانسز تھے, اس کی بیگم ابھی جوان تھی اس کی, تو مجھ سے مشورہ لے رہا تھا. میں نے کہا دے دے بھائی, بیگم کو مالک بنا دے, آرام سے مر جا. ٹھیک ہے نا, بچوں میں کیونکہ ماں کے پاس ہوں گے تو بچے ہی استعمال کریں گے نا, پھر ماں کے مرنے کے بعد بچوں کے پاس ہی آنا, اس وقت تک بچے بڑے ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہوگا. تو پھر مجھے کہنے لگا یار ایک خطرہ ہے کہ وہ کہیں بھاگنے جائے. تو ایک دم میں نے کہا ہاں بھائی یہ خطرہ تو ہے, لیکن 10 منٹ میں نے سوچنے کے بعد میں نے کہا بھاگ جائے تو بھاگ جائے یار, کیا کریں, ابھی تو ویسے ہی بوڑھا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آ جانا بوریا بستر لے کے مسجد میں, یعنی کرنا کیا ہے تو نے اس مکان کا, مطلب میرا بیوی کو بھگانے کی نیت نہیں تھی, میرا مقصد یہ تھا ان اینٹوں سے تو نے اتنا دل کیوں لگایا ہے, جب تو مرنے والا ہے تو چھوڑ یار. بیوی سے جو فائدے تو نے اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے. بڑھاپے میں بے وفا عورت تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں ہوتی نا, وہ نہیں بھی بھاگی تو کیا خدمت کرے گی, تو چل چھوڑ, دل بڑا کر لے, لڑائیوں سے تو بچ جائیں گے. یہ بھی ایک پیکیج ہے, لیکن یہ بہت سوچ سمجھ کے, اس کے لیے دل گردہ تھوڑا ضرورت سے زیادہ بڑا ہوگا تو پھر اس پیکیج پر عمل کریں, ورنہ نارمل لوگوں کے لیے یہ پیکیج نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کو بہت زیادہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں بیوی اگر مکان لے کے بھاگ بھی گئی تو کوئی بات نہیں, بچوں کو بھی ملے گا نا, وہ قیامت کے دن خود بھگتتی رہے گی اللہ سے, ہماری ذمہ داری پوری, ہم ہلکے پھلکے الفلاحیہ مسجد میں بستر ڈال کے سو جائیں گے. مدنی مسجد زندہ باد, سہروزہ 4 اتنے پیسے رکھ لو کہ 4 مہینے لگا سکو, ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے اور کیا. لیکن یہ تھوڑا زیادہ ہیوی ڈوز ہو گئی ہے, اس کے لیے بہت زیادہ دل گردہ بڑا ہونا چاہیے. لیکن بعض لوگوں کا ہوتا ہے ایسا, اتنا بڑا بھی ہوتا ہے کہ بھاگ بھی جائے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, انہی کے لیے بنایا تھا ہم نے. خیر یہ سوچ سمجھ کے اس پیکیج پر عمل کریں. تو نبی کو تانا دیا گیا مجنون ہونے کا, نبی کو تانا دیا گیا شاعر ہونے کا. سوال دیں جلدی سے, تو یہ تانے آج بھی دیے جائیں گے. میں نے ان ایک ایک تانے کو ڈیفائن کرنا تھا, اس کے دلائل بیان کرنے تھے, لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ. بینک سے 1000 لون لینا کیسا ہے, جائز حرام ہے, گاڑی بھی نہیں لے سکتے سودی بینک سے, اسلامی بینک سے لے سکتے ہیں. مفتی صاحب میں جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں, لڑکی والے 1 سال کا ٹائم لے رہے ہیں, جبکہ مجھے برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہے, تو کیا اس بیس پہ رشتہ توڑنا جائز ہے؟ جائز ہے. آپ بولیں بھائی مجھے برائی کا خطرہ ہے, میں کہیں اور کر رہا ہوں, کر لیں. ان کو یہ نہ بتائیں مجھے برائی کا خطرہ ہے, اپنے عیب ان کو کیوں بتا رہے ہیں. وہ بولیں گے بہت ہی ٹھرکی داماد ہے یار ہمارا, رہنے ہی دو. حقیقت ہے, تو ہر بات ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی. آپ ان سے بولیں بھائی مجھے مجبوری ہے, مجھے جلدی شادی کرنی ہے, ایکچولی میرے گھریلو حالات اس ٹائپ کے ہیں کہ مجھے اجازت نہیں دیتے, اس طرح کی باتیں کریں. حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے, کیا بیوی کو دینا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بیوی کے ماموں کا حق ہے. تو بھائی بیوی کا ہی حق ہے, اس کی شرع میں بڑی تاکید ہے. بیوی دل سے معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے. اب کس قسم کی بیوی آپ لے کر آئیں یہ آپ پر ہے, لیکن دل سے معاف کرے. اوپر سے معاف کر دیتی ہیں بیچاری شرم مروت میں, پھر معاف نہیں ہوتا, سمجھتے ہو. اچھا یہ مالی معاملات میں جو ہے نا, دینداروں کی جو میں بات کر رہا تھا, مالی معاملات میں 2 نمبری ہے. ان مالی معاملات میں 2 نمبریوں میں پیسوں کا معاملہ کہ لے کے پی جاؤ, کاروبار میں 2 نمبری. آپ کسی سے شرکت کی بیس پہ جب کوئی بزنس شروع کرو تو اتنی لمبی لمبی داڑھی بھی ہوگی, ڈنڈی مارے گا, جھوٹ بھی بولے گا, ڈنڈیاں بھی مارے گا. پہلے آپ سے پیسے جب لینے کے لیے آیا تھا تو ایسے دکھا رہا تھا, ایسے نوٹ چھاپوں گا. میں نے جو پیسے گنوائے نا, سبزی والے کو دیے, ایک بکرے والے کو بھی دیے تھے میں نے. انہی دنوں میں جب میں ڈوبنے لگا تھا نا, تو ایک آخری کیل ٹھونکنے کے لیے ایک آدمی آیا تھا. بقرعید آنے والی تھی, اس نے کہا مفتی صاحب مجھے پیسے دو, بکرے خرید کے بیچوں گا میں. میں نے کہا یار میرا تو تجربہ یہی ہے, کاروبار میں کوئی پیسے کما کے دیتا نہیں. اس نے کہا بھائی بکرا ادھر سوراب گوٹ میں قربانی کا جانور بکتا ہے کہ؟ میں نے کہا بکتا ہے. اس نے کہا دنادن بکتا ہے. میں نے کہا دنادن بکتا ہے. اس نے کہا میں بکرے لے کر آؤں گا اور بس آپ نوٹ گننا بیٹھ کے, یہ بکرا یہ پکڑ بھائی اتنے 1000, یہ لو مفتی صاحب یہ پکڑا. آخر میں بیٹھ کے حساب کریں گے. اور وہ بھی چلتا ہوا بزنس اس کا, وہ پیسے بھی اس بکرا ہی مل جاتا نا کوئی ہمیں یہ کسی بکرے کے پائے کٹ کے آ جاتے. وہ بھی آج تک الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجربہ مل گیا. پتہ نہیں وہ بکرے کہاں گئے. جب میں اس کے پاس گیا نا کہ بھائی وہ کیا, وہ کہہ رہے رونے لگا رہے اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہو گیا,
دیوالیہ نکل گیا, بزنس کی واٹ لگ گئی, مفتی صاحب اس دفعہ تو بکروں میں ریٹ ہی نہیں ملے, یہ ہو گیا, ایسے قومی ترانے, لیکن نماز کے لیے آ جاتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ بی بی تمیزہ کا وضو ہے میرے بھائی, یہ نہیں ٹوٹتا, ہمارا تقویٰ نہیں ٹوٹتا, نہ ہمارا حج ٹوٹتا ہے گناہ کرنے سے, نہ ہمارا عمرہ ٹوٹتا ہے. بی بی تمیزہ کا وضو بتا دیتا ہوں. ایک بی بی تمیزہ گاؤں میں نماز نہیں پڑھتی تھی, امام صاحب نے کہا بھائی تو نماز پڑھا کر. اس نے کہا وضو کرنا نہیں آتا تو کیسے پڑھوں. امام صاحب نے اس کو وضو کرایا, پورا وضو کرایا, نماز پڑھائی, اور پھر امام صاحب سفر پہ چلے گئے. 8-10 سال کے بعد آئے, بی بی تمیزہ سے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھتی الحمدللہ, ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا, پڑھ رہی ہوں. اس نے کہا وضو کرتی ہے نا. اس نے کہا وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو یہ بی بی تمیزہ کا وضو ایسا وضو تھا کہ اس کے 6 بچے ہو گئے مگر اس کا وضو اب تک نہیں ٹوٹا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج مسلمان کا ایمان اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے کہ یہ حرام کھاتا رہے, مہر پی جائے, بہنوں کی وراثت کھا جائے, کاروبار میں 2 نمبری کرے, گاڑیاں غلط پارک کرے, لوگوں کو تکلیف میں ڈالے, یتیم کا مال کھائے, جھوٹ بول بول کے مال بیچے, اس کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. یہ بی بی تمیزہ کے وضو سے زیادہ پاورفل تقویٰ ہے اس کا. تو یہ خوش فہمیاں ہیں, ان سے ہمیں نکل جانا ہے. معاملات میں 1 نمبر بن کے رہو, کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھو, اور اپنا معاملہ بالکل صاف ستھرا دینا سیکھو. لو بھائی تو آپ دیکھو انشاءاللہ اللہ بھی نوازتا ہے. پھر مفتی صاحب میں, اور یہ بھی یاد رکھو کہ سخاوت میں بھی جب کوئی پیسے مانگے نا تو نہ کرنا بھی سیکھو. سمجھ رہے ہو, یا تو دل اتنا بڑا کرو کہ اگر اس نے نہیں دیے تو برداشت کر لو گے. رشتہ دار بھی پیسے مانگ رہے ہیں, قرض مانگ رہے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھ لو واپسی کا 1% چانس ہے. تو وجہ کیا ہے, آپ نے قرض دے دیا, وہ واپس نہیں دے گا تو پھر آپ ٹینشن میں آتے ہو. تو یہ ذہن میں رکھ کے دیا کرو, نہیں دیے تو میں برداشت کر لوں گا. اس کو تو نہیں بولو کہ نہیں چاہیے واپس, کو تو بولو. بعض لوگ دے بھی دیتے ہیں, ایسے بھی لوگ مارکیٹ میں ہیں, لیکن اکثر نہیں دیتے. پھر رشتہ داری جڑنے کے بجائے اور زیادہ ٹوٹتی ہے. تو پہلے ہی ذہن میں رکھا کرو. اور اگر اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, بولو نہیں ہے بھائی. کیا بولو, یہ اس میں کوئی گناہ نہیں. وہ جو دینے کے بعد معاملات خراب ہوں گے نا, وہ زیادہ گناہ ہے. قرآن کیا کہتے ہیں, قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. شروع میں معذرت کر لینا اس تکلیف سے بہتر ہے جو بعد میں ہو.